آج جب پوری دنیا میں تشدد کے متاثرین کی حمایت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں ریاستی پالیسی کے طور پر منظم تشدد کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز ضلع شوپیاں کے حف شرمال علاقہ میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کارروائی شروع کی۔ پورا علاقہ بھارتی فوجی محاصرے میں اور تمام داخلی اور خارجی راستے بند ہیں۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چوڈارہ بیروا بڈگام میں NIA نے چھاپے کے دوران سید فیاض احمد کو گرفتار کیا۔ بانڈی پورہ میں NIA نے عبدالمجید ڈار اور اویس احمد شیخ کے گھروں پر بھی چھاپے مارے۔ ترال میں بھی NIA نے چھاپے مارے۔ یہاں ایک طالب علم ماجد نذیر اور ایک لکڑی فروش اعجاز احمد راتھر کو حراست میں لیا گیا۔ بھارتی پولیس نے سامبورہ پامپور میں پولیس سب انسپکٹر فاروق کے قتل کا الزام اس کے ہمسایوں پر عائد کر کے اسران بشیر ڈار، توقیر منظور میر اور اویس مشتاق کو گرفتار کیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں PDP سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی شوپیاں میں لوگوں سے زبردستی گاڑیاں چھین رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے حال ہی میں شوکت احمد شیخ نامی ایک ڈرائیور کو سعیدو شوپیاں سے گرفتار کیا ہے اور کپواڑہ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ شوکت کیسے کپواڑہ پہنچا جبکہ وہ شوپیاں پولیس کی حراست میں تھا۔ اس کے علاوہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اچانک بھارتی فوجیوں نے نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر قتل کرنے کا سلسلہ تیز کیا ہے۔ پھر شہید کیے جانے والے نوجوانوں کی میتیں بھی اہل خانہ کو دینے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ سری نگر میں لوگوں کی جائیداد کو قبضے میں لینے کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پولیس قانون نہیں ہے، ایسے معاملات پہ تفتیش کہاں ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارت کی کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، جبکہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں گھروں کو یہ کہہ کر ضبط کیا جا رہا ہے کہ وہ عسکری تحریک کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند جماعت BJP رہنما نوپور شرما گزشتہ روز پھر ایک بار کولکتہ پولیس اسٹیشن میں حاضر نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے 20 جون کو بھی نوپور شرما کو مذکورہ تھانے میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا تھا، مگر وہ اس دن بھی حاضر نہیں ہوئی۔